بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی وسلم نبی و رسولا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین، چند دن پہلے ایک غیر مقلد کا کلپ سننے کو ملا جس کے اندر وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی سینہ زوری کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا تھا یا غوث المدد کہنا، یا علی المدد کہنا، یا رسول المدد کہنا غلط ہے، اور بطور دلیل وہ آیت پیش کرتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پہلے آپ اس کا کلپ سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد کچھ تھوڑا سا تبصرہ اس پر کرتے ہیں۔ یا رسول المدد کہنا غلط ہے، یا علی المدد کہنا غلط ہے، یا غوث المدد کہنا غلط ہے، یا رب المدد کہنا توحید ہے۔ کیوں؟ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈٹائی کے ساتھ اور سینہ زوری کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یا غوث المدد کہنا، یا علی المدد کہنا، یا رسول المدد کہنا غلط ہے۔ حالانکہ یہ آدمی اپنے ہی اکابر کے کتب کے مطالعہ ساری ہے، دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں کہ ہمارے اکابر نے کیا لکھا ہے۔ ان کی کتاب ہے نفح الطیب، صفحہ نمبر 63 کے اوپر وہ لکھتا ہے قاضی شوکا مدد، اور یہی الفاظ ہدیۃ المہدی جلد نمبر 1 جو کہ ان کی بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہے۔ اور پھر مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبد الوہاب نجدی، جی ہاں یہ وہی محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے جس نے اپنے غلط نظریات کی بنا پر، غلط سوچ کی بنا پر عوام اہل سنت، علماء اہل سنت اور صوفیاء کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا۔ نہ صرف فتویٰ لگایا بلکہ ان کو شہید کیا، اور اکابرین صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ان کے مزارات کے اوپر بلڈوزر چلوا دیے، ان کے مزارات کو شہید کیا۔ اسی کا بیٹا اپنی کتاب مختصر سیرت رسول کے اندر لکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اب ایک جانب دیکھیں کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ یا رسول المدد جس نے کہا وہ غلط ہے، اس کا نظریہ غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، لیکن دوسری جانب ان کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ٹھیک ہے، عین شریعت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، العقود الدریہ کے اندر وہ ان کا ایک مولوی لکھتا ہے کہ یا ابن تیمیہ، یا امام العلوم تیمیہ، یا ابن عبد السلام تیمیہ۔ اب منافقت کی حد دیکھیں کہ ایک جانب یا غوث المدد جس نے پکارا وہ غلط ہے، یا علی المدد جس نے پکارا وہ غلط ہے، یا رسول المدد جس نے پکارا وہ غلط ہے، لیکن دوسری جانب اپنے مولوی کے لیے جناب یا کے الفاظ بھی ٹھیک ہے، اس کو پکارنا بھی ٹھیک ہے، لیکن یا رسول المدد کہنا، یا علی المدد کہنا، یا غوث المدد کہنا یہ غلط ہے۔ حالانکہ یہ آدمی صرف نام کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے کہ جناب ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، شریعت کو ہم سمجھنے والے ہیں، شریعت کی ترویج ہم کرنے والے ہیں، لیکن حالانکہ یہ بات ان کو معلوم ہی نہیں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وظائف کے اندر یہ بات شامل ہے۔ کیا وہ نعت علی جو آج بھی پڑھی جاتی ہے، نعت علی جن مظہر العجائب تجدہ اون اللہ فی النوائب کلہم غم و ہم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اگر یہ غلط بات ہوتی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے پائے کے جو بزرگ ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ جناب یا علی کہتے، نعت علی ان کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پتہ چلا کہ ان کے نظریات جو ہیں وہ باطل ہیں، اور ہمارے اکابر علماء علیہ سنت نے ان کے باطل نظریات کا بہت پہلے سے سدباب کیا ہوا ہے، اور جو کسر تھوڑی بہت رہتی تھی اس کسر کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب نے ان کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھونک دیا عقیدہ توحید سیمینارز کی صورت میں۔ تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ اب اپنے باطل نظریات کی ترویج نہ کریں، بلکہ جو ان کے اکابر نے لکھا ہے اس پر یا تو ماتم کریں یا پھر اپنے ان نظریات کی طرف رجوع کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدت اہل سنت کے اوپر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔